ہم قرض کے حوالے سے کچھ روایات پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد گرامی باہر نکلے کہ انصار صحابہ کے پاس جائیں، ان کے قبیلے میں جائیں اور ان سے جا کے کوئی نہ کوئی دین کی بات سیکھیں، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اس زمانے کا یہ معمول ہے۔ معمول کیا ہے؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں حضرت عبادہ بن ولید، ہم اس لیے باہر نکلے کہ اہل مدینہ سے کوئی دین کی بات سیکھ لیں اس سے پہلے کہ وہ لوگ فوت ہو جائیں، انتقال کر جائیں۔ حضرت عبادہ بیان کرتے سب سے پہلے ہم ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ہماری ملاقات ہوئی ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے۔ اب حضرت عبادہ نے حدیث بیان کی کہ ابو الیسر کے بدن پر ایک چادر تھی۔ یہ جو جملہ، اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ دیکھیے گا۔ عبادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الیسر کے بدن پر ایک چادر تھی اور ان کے غلام پر بھی ایک چادر تھی، اور ایک معافری کپڑا ہے کسی قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ان کے جسم پر وہ معافری کپڑا تھا، ان کے غلام پر بھی وہی معافری کپڑا تھا۔ اب اس بات سے جو حضرت عبادہ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ بخوبی جان گئے ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ غلام اور آقا دونوں نے ایک ہی طرح کی چادریں لی ہوئی تھی۔ اب اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنے غلام کو بھی وہی پہنا رہے ہیں جو خود پہنا ہوا ہے، جو چادر خود لی ہوئی ہے غلام نے بھی وہی چادر لی ہوئی ہے۔ یہاں سے اگر اس بات کو روکا جائے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے، صنعتوں کے جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ورکروں کا خون تک نچوڑ لیں، ان سے دن رات کام لیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی روپیہ جو ہے وہ مار ہی لیا جائے۔ اور اگر وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس طرح کا خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جس طرح کا خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود تو بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوتے ہیں اور ان کے ورکروں کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی، اور وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ملازم ہے۔ پہلی بات تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کی کہ جب ہم ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے ملے، ہم جا رہے تھے دین سیکھنے، تو دین سیکھنے کے لیے جب سب سے پہلے ہمیں جو شخصیت ملی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو چادریں ان کے بدن پر تھی ان کے غلام کے اوپر بھی وہی تھی۔ اب ہم نے ان سے سوال کیا ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے چچا، چہرے پر آپ کے نا کچھ آثار نظر آتے ہیں، آپ کہیں سے آ رہے ہیں؟ تو ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ہاں ایک فلاں قبیلے کا فلاں شخص تھا تو اس نے میرا قرضہ دینا تھا۔ ابو الیسر بیان کرتے ہیں کہ میں اس فلاں شخص کے پاس جب میں گیا تو وہ چھپ گیا، میں نے باہر سے آواز دی تو اس کا بیٹا باہر نکلا، تو اس کا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ چچا تمہاری آواز سن کے میرا والد جو ہے وہ چھپ گیا۔ میں نے کہا اسے بلاؤ، مجھے پتہ تو ہے کہ وہ گھر میں چھپا ہوا ہے۔ اب جب اس نے میری بات سن لی تو ابو الیسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص باہر آ گیا، وہ مجھ سے جب ملا تو میں نے اس سے پوچھا کیوں چھپے تھے؟ ابو الیسر فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں چھپے تھے؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میں جو بھی تم سے کہوں گا جھوٹ نہیں کہوں گا، میں اس لیے چھپا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بات بولوں یا جھوٹا وعدہ کروں۔ ہم نے پڑھا نا یہ کہ جب کوئی شخص مقروض ہو جاتا ہے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے یا تو جھوٹ بولے گا یا وعدہ خلافی کرے گا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بات کہوں یا کوئی وعدہ خلافی کروں،
اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اللہ کی قسم میں محتاج ہوں۔ آپ صحابی ہیں اور میں محتاج ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی سے جھوٹ بولوں۔ حضرت ابو الیسر فرماتے اللہ کی قسم اٹھا کے کہے کہ واقعی تیرے پاس مال نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا جی اللہ کی قسم میرے پاس واقعی مال نہیں ہے، میرے پاس واقعی کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کا قرضہ دوں۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا اس کا وہ جو حساب کتاب لکھا ہوا نا وہ لے کر آؤ۔ وہ رقعہ لایا گیا جو جس پہ حساب لکھا تھا۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے وہ سارا لکھا ہوا جو کھاتا تھا وہ مٹا دیا، وہ سارا لکھا ہوا کھاتا مٹا دیا، اور فرمانے لگے تیرے پاس جب آئے نا، تیرے پاس جب آئے دے دینا ورنہ تو آزاد ہے، تیرے پاس جب ہوگا تب دے دینا ورنہ تجھے میں کبھی نہیں پوچھوں گا، تجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اب حدیث جو حضرت عبادہ نے بیان کی کہ ہم نکلے تھے اس لیے کہ ہم احادیث سیکھیں، اب وہ جملہ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھی اور فرمایا میرے ان دونوں کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ اشارہ کیا باقاعدہ، اپنے دل کی رگ کی طرف اشارہ کیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں نے ان دونوں آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، میرے دل نے اس کو یاد رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انذر موسرا او ودع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ۔ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ جا تجھے معاف کیا، تیرے پاس جب ہوگا تو مجھے دے دینا ورنہ پھر تو آزاد ہے۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معاملہ، کہ وہ جو سنتے تھے جہاں اس پر عمل کرنے کا موقع ملتا تو اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اب یہ جو بات حضرت عبادہ نے بیان کی، اس بیان کے آغاز میں وہ یہ بات کر چکے جس سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ابو الیسر کیسے تھے، کہ جو کپڑا جو چادر انہوں نے خود لی ہوئی تھی وہی کپڑا اور چادر ان کے غلام نے بھی لی ہوئی تھی۔ یہاں سے ہی پتہ چل گیا نا۔ حضرت عبادہ نے جب یہ بیان کیا کہ ہم ابو الیسر سے ملے، دعا کریں اللہ سے کہ باری تعالیٰ تمام مل مالکان کو، تمام بڑے لوگوں کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہر محتاج اور بے کس کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان جملوں کی صداقت کا صدقہ ہر مقروض کی دست غیب سے امداد فرمائے اور ہم سب کو قرض سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔